صوبائی وزیر غلام مرتضیٰ بلوچ سندھ کے، ان کی وفات پہ ہمیں دلی افسوس ہے، اور ہم ان کے خاندانوں تک اپنا حکومت کی طرف سے، پرائم منسٹر کی طرف سے، ہم ان کی فیملیز کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، جو کورونا کا جو کرائسس ہے، جو وبا ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان دنوں میں اس کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ اضافہ فگرز کی صورت میں، اعداد و شمار کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا رہا ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو ایک بڑی ہی ایک افیکٹو پالیسی میکنگ آپریشن، یہ ساری چیزوں کو دیکھنے والی ایک کمیٹی ہے NCOC، جو کہ ڈیلی بنیاد پہ کورونا کے وائرس کے جو وبا ہے اس کے بارے میں تمام لمحہ بلمحہ انفارمیشن اکٹھی کرتی ہے، اس کا تجزیہ کرتی ہے، اور پھر اس کے مطابق اپنی حکمت عملی ترتیب دیتی ہے۔ یہ جو اعداد و شمار ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو یہ دے دوں کہ جب ہماری حکومت نے روز اول سے اس بارے میں بہت ہی کلیئر تھی کہ ہم نے اس طبقے کا خیال رکھنا ہے، اس سیگمنٹ آف سوسائٹی کا خیال رکھنا ہے جس کے بارے میں کبھی بھی حکومتی لیول پہ آواز نہیں اٹھائی گئی تھی، اور یہ وہ طبقہ ہے جو کہ معاشی طور پہ کمزور طبقہ ہے، اور جو بھی حکومت کی، پرائم منسٹر عمران خان کی جو بھی حکمت عملی تھی، اس کا جو محور ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا۔ اسی سلسلے میں جو پروگرام شروع کیے گئے احساس کے کہ لوگوں تک پیسے پہنچائے جائیں، اور اس طرح کی انیشیٹوز لیے جائیں جس سے کہ جو غریب ہے وہ اس کا جو کھانا پینا ہے کم از کم وہ برقرار رہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کاروبار بند ہوتا ہے تو یہ لوگ اپنے گھروں پہ اپنے بچوں کو کھانا نہیں دے سکتے، اور چونکہ یہ من و سلوہ کا دور تو ہے نہیں، تو اس سلسلے میں ہماری پہلی ترجیح وہ لوگ تھے۔ اب اس کے بعد جو دوسری ہماری ترجیح تھی وہ یہ تھی کہ ان کو اگر ہم نے ایک سسٹینیبل لیول پہ اگر ہم نے اس اسٹریٹجی کو چلانا ہے تو اس سے یہ ہے کہ ہمیں کاروبار کو شروع کرنا ہوگا۔ کاروبار کے لیے ایک مرحلہ وار اوپننگ ہوئی، اور ہم نے لاک ڈاؤن کو نرم کیا، جس کی وجہ سے معیشت کا پہیہ کچھ چلنے لگا۔ اب ظاہر ہے کہ معیشت جس طرح کے ہمیں وراثت میں ملی تھی اس کو ہم بالکل ہی ایک اسٹیبلائز کرنے کے پروسیس سے آگے نکل چکے تھے کہ اس وبا نے آن لیا۔ اب جو سچویشن تھی وہ یہ تھی کہ ہم کس طرح سے کاروبار کو کھولیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو دوسرا طریقہ تھا وہ تھا، اس کی جو کنڈیشن تھی وہ یہی تھی کہ اس کے لیے وہ ضابطۂ اخلاق بنایا گیا جس کو ہم SOPs بھی کہتے ہیں۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ دونوں چیزیں چلتی رہیں، کہ جانوں کا تحفظ بھی ہو اور ساتھ ساتھ میں معیشت بھی چلے۔ لیکن ہم نے دیکھا، اور آپ سب نے دیکھا، کہ جو SOPs تھے یا جو ضابطۂ اخلاق تھا اس کو بالکل فالو نہیں کیا گیا، اکثریت نے فالو نہیں کیا۔ اب دیکھیں، احتیاطی تدابیر سے ہم اس وائرس سے بچ سکتے ہیں۔ جس طرح جب بارش ہوتی ہے تو گیلا ہونے سے بچنے کے لیے ہم چھتری کا استعمال کرتے ہیں، اگر چھتری اس کا استعمال نہیں کریں گے تو گیلے ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ احتیاطی تدابیر نہیں کریں گے تو آپ کو یہ وائرس آپ کو متاثر کر سکتا ہے، جس طرح کہ ہم نے دیکھا ہے۔ اب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دنیا کی بڑی بڑی اکنامک پاورز، بڑے بڑے اچھے ہیلتھ کے انفراسٹرکچر، وہ بھی اس سے نبرد آزما نہیں ہو سکے۔ تو ہمارا تو بڑا ایک غریب سا ملک ہے جس میں
75% لوگ کاروبار پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور اپنی جو روزمرہ کی زندگی ہے وہ اپنی ڈیلی ویجز کی بنیاد پہ وہ اپنی زندگی کو چلاتے ہیں. تو جب وہ نہیں کر سکے، وہاں کی جو اسپتالوں کا حال ہم نے دیکھا جہاں پہ کہ لوگ بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں. آپ اپنے ہمسائے ملک انڈیا میں دیکھ لیں، انہوں نے لاک ڈاؤن کیا، اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا، لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ لوگ باہر نکل آئے گئے اور آج جو ہے تو ادھر انڈیا میں کافی بری حالت ہے. جہاں پہ ہمارا جہاں تک تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں اگین یہ کہوں گا کہ ہر جان قیمتی ہے. اور جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں کوئی پی ٹی آئی کا ایم این اے تھا، کوئی انڈیپینڈنٹ ایم این اے تھا، کوئی نون کا ایم این اے تھا. اس طرح مجھے پتا چلا ہے کہ آج ہمارے شوابی کی خاتون ایم این اے ہیں، ایم پی اے ہیں، ان کو بھی ہوا ہے. اور مولا بخش چانڈیو جو کہ سندھ سے پی 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 کے سینیٹر ہیں، ان کو بھی ہوا ہے. تو یہ ڈسکریمنیٹ نہیں کرتی ہے. یہ وبا جو ہے تو کسی کو بھی لگ سکتی ہے اور کسی بھی وقت لگ سکتی ہے. تو یہ اگر احتیاط ہم نے نہ کی تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا نقصان جس طرح پہلے بھی کہا گیا تھا کہ بہت زیادہ ہوگا، اور اس نقصان کے ذمہ دار ہم خود ہی ہوں گے. لیکن اب حکومت ظاہر ہے کہ جس طرح ہم نے کہا کہ ہم روزمرہ کی بنیاد پہ اور ہم نے جو اس کا جو انالیسس کیا ہوا تھا اور جو ہماری حکمت عملی تھی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سے بہت کم لوگ، وفات بھی ان کی کم ہوئی، کم لوگوں کی ہوئی، اور جو متاثر ہوئے وہ بھی کم ہوئے. ہمارے تخمینے سے ابھی بھی بہت کم ہیں کیونکہ ہم اس کو بڑے آرگنائز اور بڑے پلان طریقے سے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو میری یہ آپ عوام سے اپیل ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ وہ بڑے اسٹرکٹ طریقے سے اس ضابطۂ اخلاق پہ توجہ دیں، اس پہ عمل کریں، ورنہ حکومت مجبور ہو جائے گی کہ اس لاک ڈاؤن کو پھر سخت کرے. دوسرا جو ایشو ہمارے جس سے ہم برسر پیکار ہیں وہ ہے ٹڈی دل کا، لوکسٹ کا. اب یہ ہماری بدقسمتی سمجھ لیں کہ ایک کے بعد دوسری چیز آتی ہے، اور اس سلسلے میں تو ایک طرف ہم کووڈ سے برسر پیکار ہیں اور دوسری طرف لوکسٹ کا حملہ ہو گیا. اس میں بھی جو ہے حکومت بالکل فروری کے مہینے سے بلکہ جنوری کے مہینے سے اس کے بارے میں انہوں نے اپنی جو احتیاطی تدابیر تھیں، جو بھی پلاننگ تھی وہ کر لی تھی. اب ہوا یہ کہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے اور کئی فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے ایران میں اس کا نہ ہونا، سینکشنز کی وجہ سے ان کو مٹیریل نہ ملنا، وہ کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ ہمارے ادھر آئے، جو ٹڈی دل تھے وہ پھر موسمی اس کی وجہ سے وہ ادھر سے نکلے نہیں اور انہوں نے بچے وغیرہ دیے. تو اس کی وجہ سے ہمارے جو ایک نارمل پیٹرن ہوتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ 27 سال بعد ہوا ہے یہ، تو ہمارا ظاہر ہے کہ جو ایک ہوتا ہے کہ ایک چیز چلتی رہے تو اس میں امپرومنٹ آتی جاتی ہے، لیکن ایک چیز جو 27 سال تک نہ ہو اور پھر اچانک ہو تو وہ ظاہر ہے کہ ذرا اس کے لیے کئی ہمارے پاس جہازوں کی کمی تھی، ہمارے پاس جو پیسٹیسائڈ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے. پھر کورونا میں وہاں پہ ایک ہی کمپنی ہے انگلینڈ میں جو کہ یہ پرووائڈ کرتی ہے، اس میں پھر اس قسم کی بھی مسائل ہمارے راستے میں آئے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ہمارے پاس پورا پیسٹیسائڈز بھی ہیں. ہمارے جہاز 6 سے اب 15 تک انشاءاللہ 10 جون تک 15 جہاز ہو جائیں گے، اور عوام بھی اور کسان بھی سارے مل کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ابھی ایک ادارہ جو بنایا ہے NLCC، نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر، یہ ایک اسی منظم طریقے سے جس طرح کہ ہم کووڈ کو ایڈریس کر رہے ہیں اسی منظم طریقے سے ہمارا یہ پلیٹ فارم جو ہے تو لوکسٹ کے ایشو کو ایڈریس کرے گا. اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو ہے لوکسٹ جو ہے اس کی وبا سے ہم کامیابی سے ہم کنار ہوں گے. ساری میپنگ ہو گئی ہے، میپنگ ہو رہی ہے، اسپریز ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آگہی کا ایک پروگرام بھی حکومت نے چلایا ہے جس سے کہ ہم اس چیز کو ایڈریس کر سکیں، کیونکہ یہ جو وبا ہے یا یہ جو مرض ہے یہ جو ہے تو ہماری
جو زراعت کا سب سے بڑا دشمن ہے اور یہ اس کو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں جو ایک اور ٹیڑھی دل کی طرف جو کہ معیشت کو اس طرح چاٹ گیا ہے۔ جو کہ معیشت کے ٹیڑھی دل ہیں وہ آج کل بڑے ایکٹیو ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ شاہد خاقان عباسی جو کہ ایک ایکسیڈنٹل پرائم منسٹر ہیں، وہ اور ان کے ہمنوا، اسی طرح شہباز شریف جو کہ اسمبلی تو اس وجہ سے نہیں آتے کہ ان کو کورونا کا خدشہ ہے، جبکہ باقی آ سکتے ہیں، لیکن وہ چونکہ ایک خاص ان کی جو وہ ایک برہمن ہیں اور باقی شودرز ہیں، اس لیے وہ تو آتے نہیں۔ پھر جب ان کے پاس نیب کا جب وارنٹ جائے تو وہ بھاگ جاتے ہیں اور وہ نمودار ہوتے ہیں عدالت میں، اور ان کو مل جاتا ہے اسٹے آرڈر مل جاتا ہے، اور وہ باہر اس سے نکلتے ہیں کہ جیسے کہ انہوں نے کشمیر فتح کر لیا ہو، ان کو ضمانت ملی ہوئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ پوچھا جانا چاہیے کہ وہ کہاں ہیں، وہ جو کہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ یہاں سے چلے گئے، اور وہ ابھی لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی تصویریں وائرل کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر جو تصویروں کا وائرل کرنا ہے، یہ ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ وہ ہے، فینومینا ہے۔ بنیادی طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کئی حصوں بخروں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ یہ جو پیغام تھا تصویر کا، یہ اس لیے تھا کہ نہیں جی ابھی تو عالی پناہ ابھی بالکل ایکٹیو ہیں اور وہ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، تو یہ ان کو ڈرانے کا تھا، جبکہ ان کے جو بھائی ہیں وہ تو یہاں پہ اپنے آپ کو ایک قسم کا انڈکلیئرڈ پرائم منسٹر اناؤنس کر چکے ہیں۔ دیکھیں جس طرح سے انہوں نے اس ملک کی معیشت کو چاٹ لیا، جس طرح سے انہوں نے اداروں کو تباہ کیا، اب وہ یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ ان کے ساتھ انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے۔ کہاں آپ اتنی بجائے اس پریس کانفرنس کے بجائے اتنے ڈھول بجانے کے، یہ ڈھول تو آپ کو چاہیے کہ آپ جائیں، یہ احسن اقبال صاحب جا کے ڈھول ادھر بجائیں، بجائے اس کے کہ جو والنٹیئرز ہیں ان کو آپ یا کسانوں کو آپ وہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ یہ ڈھول آپ جا کے ادھر بجائیں، وہ ٹیڑھی دل کی فصلوں میں بجائیں۔ ادھر قوم کا ضائع کر رہے ہیں وقت، ادھر جھوٹ فریب اور ایک ایسی بات کر رہے ہیں، ایک ایسا سچویشن کریٹ کر رہے ہیں جو کہ جب بھی ان کی کیسز کی وہ تاریخ قریب آتی ہے، یہ جو ہے تو اس قسم کی پریس کانفرنس شروع کر دیتے ہیں، بیکاز ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کورونا کے پیچھے بھی یہ چھپتے ہیں، وہ یہی ان کا مقصد یہی ہے کہ اکانومی کلیپس کر جائے خدا نخواستہ۔ یہ تو اسی امید میں رہتے ہیں، یہ اس ملک کے خیر خواہ ہیں ہی نہیں۔ اگر یہ خیر خواہ ہوتے تو ان کی جائیدادیں اس ملک کے علاوہ اب دوسرے ملکوں میں نہ ہوتی، ان کے جو بچے ہیں وہ دوسرے ملکوں میں نہ ہوتے۔ ان کا ادھر کچھ سٹیک ہی نہیں ہے، ان کا ادھر کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ آتے ہیں مال بنانے کے لیے جب اقتدار ہوتا ہے، جب اقتدار نہیں ہوتا تو یہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اپنی اس قسم کی پریس کانفرنس سے کر کے تو آپ عوام کو وہ نہ سمجھیں، بیوقوف نہ بنائیں۔ آپ نے بہت کر لیا، آپ نے بہت اس ملک کو نقصان پہنچا دیا، اب قوم آپ کو جان چکی ہے، اب یہاں پہ آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ اب جو فیوچر ہے تو وہ ہے ان پارٹیز کا، ان لوگوں کا جو کہ اس ملک میں سیاست کو خدمت کے طور پہ لیتے ہیں، نہ کہ سیاست کو کاروبار کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اس لیے میری تو یہ ان سے اپوزیشن والوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ابھی بھی یہ ہوش کے ناخن لیں۔ ملک جس مسائل کا شکار ہے اس میں آپ مدد تو کیا کریں گے، آپ تو دعا کر رہے ہیں کہ یہ اور بھی زیادہ ہو، کہ آپ کی جو کیسز ہیں یا آپ کی جو وہ ہے آپ کے خلاف جو اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے وہ رک جائے۔ وہ تو رکنے والی نہیں ہے، بیکاز عمران خان اسی نعرے پہ آئے تھے اور انہوں نے چاہے اس میں اپنے لوگوں کا نقصان ہو یا اپنے لوگ پکڑے جائیں، انہوں نے جو شوگر کی رپورٹ کا کرایا، ابھی آٹے کی بھی ہو رہی ہے، اور اس طرح کی ہر اس مافیا کو انشاءاللہ ہم توڑیں گے جس نے اس ملک کو یرغمال بنائے ہوئے ہے اور اس ملک کی
جو معیشت ہے اس کو تباہ کر دیا، اس ملک کے ادارے کو تباہ کر دیا ہے۔ اس ملک کا ایک بہت شاندار فیوچر ہے، مستقبل ہے۔ یہاں کے جو ینگ لوگ ہیں وہ اس ملک کا مستقبل ہیں، اور وہی اس ملک کو آگے لے جائیں گے۔ اور عمران خان جو کہ یہ جو اس گن کا جو صفایا کرے گا، پھر اس پہ وہ نوجوان نسل اس پہ آگے بڑھے گی، ان کی قیادت بھی ہوگی۔ اور یہ کسی وراثتی پارٹی ہے نہیں کہ یہاں پہ کسی کی وراثت کے ان کا عمران خان کا بیٹا یا ان کی کوئی بھائی یا ان کے کوئی رشتہ دار آئیں گے۔ یہ نہ پیپلز پارٹی ہے، نہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ شکریہ۔ ایک سیکنڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ابھی انفارمیشن منسٹر صاحب آپ سے بات کر رہے تھے کہ یقیناً انہوں نے درست فرمایا کہ پاکستان کے اندر چوروں کا جو ہے وہ لنڈا بازار لگا ہوا ہے۔ جس طرح یہ شریف خاندان کے جو ذاتی ملازم ہیں، جو منشی ہیں ان کے، یہ آ کے کہتے ہیں کہ احتساب کریں گے تو ہم بنی گالا جائیں گے، آپ کے خلاف کہتے ہیں انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ یہ انتقامی کارروائیاں نہیں ہیں، یہ جو آپ کے کالے کرتوت رہے، یہ جو آپ کے اس ملک کو لوٹ کھسوٹ کے معاملات ہیں، یہ اس کے خلاف جو ہے وہ پہلی بار ملک کے اندر جو ہے وہ احتسابی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ جو اس کا خوف، بوکھلاہٹ، بے چینی وہ آپ کے چہروں سے یہاں ہے کہ وہ شخص باتیں کرتے ہیں جن کے اوپر خود اربوں روپیہ جو ہے وہ LNG لوٹنے کا جو ہے وہ ریفرنس دائر ہے۔ وہ احسن اقبال جنہوں نے وفاقی وزیر پلاننگ پاکستان کے تھے، لیکن سعودی عرب کے اندر اقامہ لے رکھا تھا، اقاموں والے وزیر اٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ عمران خان اس ملک کے وہ وزیر اعظم ہیں، پہلی بار قوم کی میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمتی ہے کہ ایسا وزیر اعظم آیا ہے جس کی نہ چینی کی فیکٹری ہے، جس کا نہ سیمنٹ کا کاروبار ہے، نہ اس کے بچوں کا کاروبار ہے۔ وہ تو غریب آدمی کی بات کرتا ہے، وہ تو غریب آدمی کی محرومیوں کو دور کرنے کی بات کرتا ہے، وہ تو احساس کی بات کرتا ہے۔ وزیر اعظم پہلا وزیر اعظم ہے جو غریبوں سے لے کر لندن میں محلات نہیں بنا رہا، بلکہ غریبوں کا پیسہ احساس کیش پروگرام کے ذریعے 150 ارب روپیہ اس نے غریبوں کو واپس کیا ہے، تاجروں کو، چھوٹے صنعت کاروں کو 50 ارب روپیہ واپس کیا ہے۔ آپ بتائیں کوئی ایک ایسی مثال دے دیں۔ یہ جو رینٹ کراؤڈ جو انہوں نے جمع کیا ہوا ہے، یہ جو ارسطو آ کے ہمیں سبق سناتے ہیں، ان سے بنیادی سوال یہ ہے کہ ٹیٹیز آپ کی پکڑی گئیں، آپ کا انور منصور پکڑا گیا، آپ کا مسرور انور پکڑا گیا، شعیب قمر پکڑا گیا۔ 17 ارب روپیہ شریف خاندان کی کمپنی کے وہ ملازمین جو کہ چائے پلانے کی ڈیوٹی ہے ان کی 18,000 روپے ماہوار کے اوپر کام کرتے ہیں، وہ آپ کے اکاؤنٹس میں اربوں روپیہ جمع کراتے ہیں فرنٹ مین کے طور پہ۔ ریئل اسٹیٹ بلڈر سے کمیشن یہ لیتے ہیں، جنہوں نے پل بنائے، سڑکیں بنائے، ان سے کمیشنیں ان لوگوں نے لی۔ ان کی دولت کے اندر 800 گنا اضافہ شہباز شریف کی فیملی کی 800 گنا اضافہ جو ہے وہ ان ٹیٹیز کے ذریعے ہوا۔ 96H مکان کل آپ نے دیکھا جہاں پر نیب نے چھاپا مارا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پولیس چور کو پکڑنے جاتی ہے تو چور پولیس کے آگے لگ کے بھاگتا ہے، ڈاکو جو ہے وہ پولیس کے آگے لگ کے بھاگتا ہے۔ کل ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف جو ہے وہ نیب کے آگے لگ کے بھاگ رہے ہیں، اور بڑی مہارت کے ساتھ جو ہے نیب کو انہوں نے چکما دیا، روح پوش ہو گئے۔ وہ 96H کا گھر بھی نہیں ٹیٹیوں کے پیسوں سے لیا گیا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ مشتاق چینی والا جو ان کی رمضان شوگر مل کا ملازم تھا، وہ لوگ جنہوں نے کبھی لندن خواب میں نہیں دیکھا ہوگا، وہ لوگ جو ہیں وہاں سے ان کو ٹیٹیاں بھجوا رہے تھے بیرون ملک سے بیٹھ کے۔ تو شریف خاندان جو ہے وہ اس ملک کی جال سازی کی سب سے بڑی فاؤنڈری ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اقتدار میں آ کر اپنے کرپشن کے کاروبار کو جو ہے وہ چمکانا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے ان کے دور اقتدار میں حنیف عباسی کا کیس تمام اداروں کو دن رات ایک کیا، انہوں نے FBR کو،
باقی اداروں کو کہ عمران خان کے نام کے اوپر کوئی غیر قانونی کوئی ناجائز جائیداد نکالیں، لیکن عمران خان اپنی 45 سال کا ریکارڈ جمع کرواتا ہے، 1970 سے لے کے 2016 تک کی اپنی کمائی کا ریکارڈ پیش کرتا ہے، 60 ڈاکومنٹس دیتا ہے، اپنی وہ رقوم جو بیرون ملک سے آئی بینکنگ چینل سے دیتا ہے۔ یہ کیا دیتے ہیں؟ ان سے جواب پوچھو تو یہ قطری خط دیتے ہیں منی ٹریل کی مد میں، یہ جعلی ٹرسٹ ڈیڈ دیتے ہیں۔ ان کے پاس جال سازی کے علاوہ انہوں نے آج کیا کیا ہے؟ اور یہ عمران خان سے پوچھتے ہیں کہ جو ایک کریڈیبلٹی والا وزیر اعظم آیا ہے، جس نے چینی کے اوپر انکوائری کروائی، پہلی بار مافیا کو ہاتھ پڑا، اور شاہد خاقان عباسی جو کہ مانگے تانگے کی سیٹ سے لاہور سے جیت کے آئے ہیں، جن کو سیٹ جو ہے وہ خراج کے اندر دی گئی ہے، شریفوں کی خراج سے دی گئی ہے، جو حمزہ شہباز نے خراج دی، ان کو مری کے لوگوں نے تو ان کو مسترد کر دیا تھا، وہاں سے تو ان کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ جو ہیں 20 ارب روپے کی سبسڈی دیتے ہیں، کتنے کی؟ ایک سال میں 20 ارب کی سبسڈی دیتے ہیں۔ 2017 میں وزارت تجارت ان کو ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے کہ ہوش کے ناخن لو، یہ ملک کو لوٹنا چھوڑو، ملک کے فائدے کی بھی بات کرو۔ یہ چینی جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کا ریٹ زیادہ ہے، پاکستان میں سرپلس ہے، لہذا اس کو ایکسپورٹ کرو۔ یہ کہتے ہیں نہیں، کیونکہ اس میں شریف خاندان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں سلمان شہباز کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چینی اس وقت ایکسپورٹ کرتے ہیں جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں نیچے آتی ہیں اور سلمان شہباز کو اربوں روپے کا جو ہے وہ فائدہ دیا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ مافیا۔ نون لیگ کو پیپلز پارٹی کی عادت پڑی ہوئی ہے، ایک سے ایک بڑا چور ہے، ایک سے ایک بڑا ڈاکو ہے۔ کسی نے جعلی اکاؤنٹس متعارف کروائے ہیں تو کسی نے ٹیٹیاں متعارف کروائی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ کہتا چلوں کہ یہ سب جو ہے وہ اب جیلوں کا مال ہے۔ یہ بھول جائیں کہ یہ اب خواب کے اندر بھی جو ہے وہ وزیر اعظم بنیں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب تیاری رکھیں کہ ان چیزوں کا ان کو حساب دینا پڑے گا، اور سلمان شہباز کو بھی بلوا لیں اور اسحاق ڈالر کو بھی بلوا لیں، ان سب کا بھی جو ہے وہ احتساب اس ملک کے اندر ہوگا، کیونکہ عمران خان کرپشن کے خلاف جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، اور انشاءاللہ آپ کا منطقی انجام جو ہے وہ جیلوں میں ہے، اور لوٹی ہوئی دولت آپ سے نکال کر انشاءاللہ غریب آدمی کو واپس کی جائے گی۔ بہت شکریہ۔ جو لاک ڈاؤن کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ 2 دن ہفتہ اتوار، وہ لاک ڈاؤن کس طرح کا ہوگا؟ کس طرح کا پہلے تھا یا اس میں کچھ سختیاں بھی ہوں گی؟ دوسرا، جس طرح آپ نے کہا کہ ایک تصویر خود ہے کہ ابھی شہباز شریف نہیں، ابھی نواز شریف بھی پارٹی کے سربراہ ہے، تو کل جو نیب نے کیا تو کیا نیب نے فیسیلیٹیٹ کیا اس پوائنٹ آف ویو سے؟ اتنی کمزور ان کی انٹیلیجنس تھی نیب کی، انہوں نے پوچھا نہیں کسی سے کہ اس ٹائم شہباز شریف کدھر ہے، ان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے، تو کہیں یہ فیسیلیٹیٹ تو نہیں کیا جا رہا ان کو نواز شریف کا مقابلہ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے لاک ڈاؤن کی بات کی کہ ہفتہ اتوار کو، دیکھیں بنیادی جو پرنسپل ہے وہ وہی ہے کہ آپ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، چاہے کاروبار کے دوران ہو یا عام دنوں میں، اپنے میل ملاپ میں، سب میں۔ اب جو لاک ڈاؤن کا ہفتہ اتوار کو کہا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں نسبتاً سختی ہوگی، کیونکہ اس میں اس دکان، اس پلازا، اس شاپنگ سینٹر، اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا اگر وہاں پہ SOPs فالو نہیں ہو رہے۔ تو ایک میکنزم ہے جس میں کہ اگر ٹرانسپورٹ بھی ہو تو اس بس کو جرمانہ کیا جائے گا جو کہ بغیر ماسک کے، بغیر اس کے احتیاطی تدابیر کے وہ اس پہ سفر کر رہا ہے۔ تو یہ اس قسم کے ہمیں وہ کرنے پڑیں گے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جنرلی لوگ اس کو بڑا لائٹلی لے رہے ہیں، اور جو کہ لائٹلی لینا نہیں چاہیے۔ آپ دیکھیں نا، اس میں آپ نے کتنے نام سن لیے کہ ہر طبقہ فکر سے، اور یہ اب جو ہے تو کسی ایک، یہ نہیں ہے کہ صرف غریب لوگ، اس میں اب سب افیکٹڈ ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا اس پہ ایک بڑا ہی ایک ڈسپلن قسم کا اپروچ ہونی چاہیے۔ اور سیکنڈ، جو آپ نے کہا کہ جی یہ کیا، یہ میں نے تو آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا
اب نیب نے یا ان کی انٹیلیجنس اچھی نہیں تھی، یہ تو وہی بتا سکتے ہیں، بیکاز مجھے ان کا نیب کی ایکٹیویٹیز کا علم نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیا کرنے والے ہیں، یا کہ کس وقت کریں گے۔ نسیم زندگی سر پہلے تو یہ بتائیے لوکس کے حوالے سے ہے کہ مڈ آف جون تک جو ہے وہ افریقہ اور ایران کے ذریعے لوکس پاکستان میں داخل ہوگا، تو کیا ان کنٹریز کے ساتھ آپ لوگ ان کنیکشن ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جس طرح کل نیب گرفتار نہیں کر سکی شہباز شریف کو، اس کے بعد آج ان کی عدالت سے ضمانت بھی ہوگی، اس طرح وہ پاکستان سے باہر بھی دوبارہ جا سکتے ہیں، تو کل وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، تو کیا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں آپ لوگوں نے شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالنے کے بارے میں کوئی بات نہیں؟ دوسری نواز شریف کے حوالے سے یہ بات ہے کہ جو عدالت نے ان کو باہر جانے کی اجازت دی تھی تو گورنمنٹ پریس کانفرنسز کو کرتی ہے، کیا گورنمنٹ جو ہے وہ عدالت میں جا کے عدالت سے بات کرے گی کہ جب وہ بالکل وہاں پہ ٹھیک ہے تو وہ ان کو واپس بلائے گا؟ پہلی بات جہاں تک کہ لوکس کا تعلق ہے، یہ جون اور جولائی کے مہینے میں بھی افریقہ سائڈ سے اس میں میجر اس کا سوامس کے آنے کا خدشہ ہے۔ ظاہر ہے ہماری حکومت بالکل افریقن ممالک ایران کے ساتھ جو اس سے متاثر ہوئے ہیں ان کے ساتھ بالکل رابطے میں ہے، اور یہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے جو کہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ دوسری بات کہ جہاں تک کہ شہباز شریف کے اس کا تعلق ہے ECL کا نام، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے کیبنٹ میں، لیکن یہ بات زیر غور ہے، کیونکہ دیکھیں ایک چیز ہے کہ ہمارے پاس اتنے کلیئر کٹ شواہد، اتنے کلیئر پروف ثبوت ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کسی بھی وقت جو ہے تو ان کو وہ پکڑا جا سکتا ہے، اور ان کو باہر تو نہیں جانے دیا جائے گا، جو ان کی خواہش ہے ان کو بالکل باہر نہیں دیا جائے گا۔ لیکن یہ جو ECL پہ نام ریکمینڈ کرنا ہے یہ حکومت تو نہیں کرتی، لیکن یہ ہے کہ کچھ جو اس کے لیگل پروسیسز ہیں وہ فلفل ہونے ہوتے ہیں جس میں کہ آپ کسی کا نام ECL پہ ڈال دیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کی بات کسی حد تک درست ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم عدالتوں کو اپروچ کریں کہ جس میں جس طرح میں نے کہا کہ یہ 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ جو ہے تو یہ چلے گئے تھے باہر، تو اس گارنٹور کو بھی پوچھا جائے جو کہ اس کیس میں شہباز شریف ہیں کہ وہ جو جس کی ضمانت جس کا وہ انہوں نے کی تھی وہ کدھر ہیں، اور وہ تو حشاش بشاش کر رہے ہیں، اور کیوں نہ ان کو وہ واپس لائے جائیں۔ سوال ہے تو آپ اگر آپ کسی میں تھے تو سوال جی نہیں میں نہیں تھا، میں آج ایک ایکٹیویٹی میں آج ایک فیصلہ کیا ہے جی جی کہ 9,500 ملازمین ڈبل مل کے جب اپروول دے دی، کس سے کہاں سے؟ تمام ملازمین اسٹیل مل سے یہ آپ کرنے کے آگے اپروول دی جی اس سے بتا دیں۔ دوسرا آپ تو روزگار کی بات کر رہے تھے، یہاں مختلف اداروں سے لاک ڈاؤن کے دوران جب کورٹ میں انصاف نے آپ کا ایک بینک ہے سرکاری دلیل کی گزشتہ 15 دن میں 150 اپنے امپلائیز کو فارغ کیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بندہ کورٹ نہیں جا سکتا۔ فروخت صاحب میرا آپ سے سوال ہے، اب یہ DISP کا ایک پروگرام تھا جس میں اس کا 192 ارب روپے مختص کیے گئے، 31 مارچ تک 38 ارب روپے اس حکومت نے 9 ماہ میں وہ لوگوں کو دیے، باقی پیسے کدھر چلے گئے؟ ذرا یہ بتا دیں، آپ تو کہہ رہے تھے 150 ارب احساس پروگرام میں گئے، وہ یہی پیسے ہیں یا کوئی اور پیسے ہیں؟ سر ایک اور سوال ہے، پرائم منسٹر نے 15 دن پہلے کہا تھا جو انڈیا سے رپورٹ کا ایشو تھا اس کی انکوائری کا 1 ہفتے کے اندر، اس انکوائری کا کیا ہوا؟ اب آپ نے سوالات کو بکھیر بھی دیا ہے اور مختلف لوگوں سے بھی کر لیے ہے، تو پھر آپ تیار رہیں کہ آپ کو کنفیوژن آپ کو ہوگی، ہمیں نہیں ہوگی۔ جہاں تک NCC کے اجلاس کا تعلق ہے، میں تو آج ایک مصروف تھا، کچھ ہم انٹرویوز کر رہے تھے اس میں۔ NCC میں اگر یہ فیصلہ ہوا ہے جی ECC میں اگر یہ فیصلہ ہوا ہے تو وہ پتہ چل جائے گا، مجھے اس کا فی الحال علم نہیں ہے۔